الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ بڑی طویل آیت ہے۔ اس پوری آیت میں رضاعت کا مسئلہ بیان فرمایا گیا۔ رضاعت کیا ہے؟ رضاعت کے مسئلے میں کچھ خاص احکام ہیں۔ آج یہاں پر ایک مختصر اس کا تذکرہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں بطور تمہید یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، قرآن کریم کی اس آیت سے ہمارے مذہب اسلام کی حقانیت اور جامعیت بالکل واضح اور ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام نے کہاں تک ہر چیز کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے۔ بچہ جب پیدا ہو، بچے کی تربیت، بچے کی پرورش اور بچے کے دودھ پلانے کے زمانے میں اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا، کون اس کی کفالت کرے گا، کون اس کی پرورش کرے گا، یہ سارے احکام بھی اسلام میں موجود ہیں۔ کوئی مذہب اتنی باریکی کے ساتھ اتنے حکیمانہ انداز میں نظام بناتا نظر نہیں آتا ہے جو نظام اسلام میں ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ یہی وہ اہم چیزیں ہیں، ایسے اہم احکام ہیں جن کو دیکھ کر کے آج بھی بہت سارے غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ابھی حال میں آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اچھے خاصے جو پڑھے لکھے جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور اسلامی احکام کی گہرائیوں تک پہنچتے ہیں تو وہ دل سے کہتے ہیں واقعی صحیح معنوں میں سچا مذہب اسلام ہے۔ اسلامی احکام کے متعلق، کیونکہ ایک انسان کی زندگی کے لیے پیدائش سے لے کر وفات تک، پھر وفات کے بعد کی زندگی، یہاں تک کہ پیدائش سے پہلے بھی ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہے، حمل کی حالت میں ہے، تو بھی اس کے متعلق احکام ہیں۔ اسلام نے کہیں چھوڑا نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہی جہاں کے لیے اسلامی احکام موجود نہ ہو، ہر چیز کے متعلق ہے۔ ابھی خاص طور پر ابھی 2-3 دن سے جو درس چل رہا تھا جس میں پچھلی آیات میں طلاق کا ذکر آیا، آپ نے دیکھا، اور ایلا کا مسئلہ آیا، اور طلاق کے متعلق بھی وہ خاص احکام بیان فرمائے گئے جس میں بالکل انصاف نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی پر زیادتی کی ہو۔ آج لوگ اس کے متعلق غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں کہ اسلام نے مردوں کو حق دیا ہے، عورتوں کو حق نہیں دیا، یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اور جو دستور اللہ تعالیٰ کا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر دنیا میں کوئی دستور ملتا ہی نہیں ہے۔ دنیا والے اگر کوئی دستور بناتے ہیں، نظام بناتے ہیں، جیسا کہ
کانسٹیٹیوشن جو بنتا ہے، ملک کے قوانین کا ایک دستور بنتا ہے جس کو دستور اساسی کہتے ہیں، تو اس دستور میں باضابطہ چند سالوں میں ترمیم ہوتی رہتی ہے، اس میں رد و بدل کیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ زمانے گزرتے جائیں گے لیکن اس میں ترمیم اور تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے، ہر زمانے کے اعتبار سے سوٹیبل ہیں، بالکل ہی موزوں ہیں۔ کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ حکم اس زمانے کے لیے تھا، آج کے زمانے میں نہیں، اس پہ عمل نہیں ہو پائے گا، بالکل۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام انسان کی فطرت سے بالکل قریب ہے۔ فطرت انسان کا جو نیچر ہے اس سے بالکل ہی موضوع ہے، اس کے ساتھ متصل ہے اور اس کے مطابق ہے۔ اس لیے جو بھی اسلام قبول کرتا ہے گویا وہ اپنی فطرت کا ساتھ دے رہا ہے، اپنی فطرت کے موافق ہے، فطرت کے خلاف نہیں۔ اور کہیں کہیں پر دوسرے مذاہب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے بہت سارے احکام، چونکہ ان کے سب بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، گڑھے ہوئے ہیں، میتھولوجی جسے کہا جاتا ہے، انسان کا گڑھا ہوا مذہب ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں فطرت کے خلاف باتیں نظر آتی ہیں، انسانی فطرت کے بالکل خلاف، عقل میں آنے ہی والی نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے جو احکام بیان فرمائے ہیں وہ فطرت کے خلاف نہیں، بالکل فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسی لیے اس تمہید کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اسلامی احکام ہی کو اپنے لیے سب سے بہتر سمجھیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہماری قوم کے چند بچے، چند جوان اور خاص طور پر بچیاں، یہ جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام قدامت پسند ہے، یعنی بہت پرانا مذہب ہے، آج کے دور میں، آج کے زمانے کے حساب سے ہم اس کو لے کے نہیں چل سکتے، کیونکہ انہوں نے جو ماحول دیکھا ہے وہ غیروں کا ماحول دیکھا ہے، اپنوں کا ماحول دیکھا نہیں ہے۔ اگر اسلامی فطرت کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہیں، اور جن حضرات نے اسلامی طرز کے مطابق زندگی گزار کر بڑی کامیابی حاصل کی ہے، ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر کے چل کے تو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کے دور میں اس سے بہتر کوئی مذہب ہے ہی نہیں، اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ جب جب موقع ملے گا تو اس کے متعلق میں کچھ تفصیلی حکمتیں عرض کروں گا کہ جو بھی احکام ہیں۔ ابھی یہاں پر خاص طور پر رضاعت کا مسئلہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ارشاد ہوتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، پورے 2 سال اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو بچے کی سب سے پہلی غذا ماں کا دودھ ہے۔ یہ بھی قدرت کا نظام ہے، اگر آپ دودھ کے علاوہ کوئی دوسری غذا دینا چاہیں تو بچہ قبول ہی نہیں کرے گا اور وہ بچے کو نقصان دہ ہوگا۔ قدرت نے جو بنایا ہے دودھ بچے کے لیے، آج بھی آپ پوری دنیا میں چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، بچوں کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی پہلی غذا کیا ہوتی ہے؟ دودھ۔ اسی لیے ڈاکٹرز بھی یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ ابھی آپ دوسرا باہر کا دودھ مت پلاؤ، ماں کا ہی دودھ پلاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک ایسا نظام متعین فرمایا کہ بچے کی اصل جو نشو و نما ہے، بچے کی جو اصل پروان چڑھنے کی عمر ہوتی ہے، وہ 2 سال تک اس ماں کے دودھ میں اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ طاقت اس کو زندگی بھر کام آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس بچے کو ماں کا دودھ نہیں ملتا ہے وہ اکثر کمزور رہتا ہے، اکثر کمزور رہتا ہے، بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ماں کا دودھ نہیں ملا بچے کو تو بچہ کمزور ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ تو پہلی غذا ماں کا دودھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی پیدائش ہو جائے تو مائیں دودھ پلائیں۔ یہ خاص طور پر اس لیے بھی یہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس دور میں کچھ لوگ جو ہے جیسے کہ میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، لیکن ساتھ میں ہی رہ رہے ہیں اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، تو اگر ماں یہ چاہے، یعنی بیوی یہ چاہے کہ بچہ تو اس کا ہے نا، میرے شوہر کا ہے، لہٰذا میں اس کو کیوں دودھ پلاؤں،
ہو سکتا ہو کسی عورت کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بچہ تو اس کا ہے، اور اگرچہ میرے پیٹ سے پیدا ہوا لہٰذا میں اس کو دودھ کیوں پلاؤں، اس ضد میں وہ دودھ نہ پلائے تو بچے کو نقصان ہوگا۔ تمہارے آپس کے اختلاف اور جھگڑے کی وجہ سے بچے کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے قدرت نے کیسی عظیم فکر عطا فرمائی، ماں کو یہ فکر دی ہے کہ تمہارا اپنا اختلاف ایک جگہ رکھو لیکن بچے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کتنا فطرت سے قریب مذہب ہے، یعنی انسان کی نشو و نما کے لیے، انسان کی پرورش کے لیے جو سب سے پہلی غذا اور سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ اب یہ بھی دیکھیے، ہر عورت کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو دودھ آ رہا ہے یہ بھی قدرت کا نظام ہے۔ قدرت نے ماں کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا فرمائی ہے کہ وہاں خود بخود دودھ تیار ہوتا ہے۔ یہ تو عام طور پر جو جانور ہیں ان میں بھی دیکھا گیا کہ بچے کی پیدائش کے بعد ان میں بھی دودھ آتا ہے، لیکن قدرت نے کیسا نظام بنایا ہے، نئی ریسرچ یہی ہے، اور بہت سارے ہمارے علماء اور فقہاء نے بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ چند دنوں تک، یعنی جب حمل ٹھہر جاتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ ایک لمبا مرحلہ ہے، عام طور پر 6 مہینے کے بعد سے لے کر 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، کبھی تھوڑا سا پہلے بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو عرصہ ہے، یعنی جب سے نطفہ قرار پانے کے بعد سے لے کر بچہ مکمل ہونے تک اور پھر بچے کی پیدائش تک، وہ جو عام طور پر عورتوں کو خون آتا ہے وہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ خون بند ہو جاتا ہے تو اب وہ خون جو وہاں پر رکا ہوا ہے اندر، اس کو دودھ میں تبدیل کر کے وہاں بچے کو وہ غذا دی جاتی ہے۔ کیسا نظام ہے! پھر اس کے بعد وہ قدرتی طور پر ان کے اندر وہاں پر ایک کیفیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر بچے کی پیدائش کے بعد بھی باضابطہ دودھ وہاں پر پیدا ہوتا ہے، اور اسی کو حکم دیا گیا کہ وہ جو دودھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے وہ بچے کی غذا کے لیے ہے، بچے کی نشو و نما کے لیے ہے، لہٰذا اس کو اپنے پاس رکھ کر کے اس کو بچے کو ضائع نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دودھ نہ پلائے اور دودھ آ چکا ہے نہیں پلائیں گے تو ان کے لیے خود نقصان دہ ہوگا، ان کا روکنا بھی ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ بھی قدرت نے ایسا نظام بنایا کہ وہ جان بوجھ کر کے روک نہیں سکتے، روکیں گے تو ان کے لیے بڑا خطرہ بھی ہے، اس کی وجہ سے کئی ایسی بیماریاں بھی آئیں، بریسٹ کینسر کی بھی بیماریاں آئی ہیں۔ تو اس لیے بھی حکم یہ ہوا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اب ادھر دیکھیے، ماں نے دودھ پلایا، بچے کی پرورش ہو گئی، اب ادھر وہ بچہ جو ایک جوان انسان بن گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری ماں کا تیرے اوپر حق ہے، ماں نے تجھے اپنا خاص دودھ پلایا ہے، لہٰذا اب اس ماں کا درجہ اللہ نے ہمارے اوپر اتنا رکھا کہ جس ماں نے ہمیں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور ہمیں دودھ پلایا اور ہماری پرورش کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیسا قدرت نے نظام بنایا! ادھر ماں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بچے کو ضائع ہونے مت دو، بچے کو دودھ پلاؤ، اس کی زندگی کا خیال رکھو، اس کی پرورش کا خیال رکھو، اور ادھر وہی بچہ جب بڑا ہو جا رہا ہے، شعور کی منزل میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تمہاری ماں کا تمہارے اوپر حق ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرو۔ یہ سارا نظام ایک بہترین صالح معاشرے کے لیے عظیم نظام ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی زندگی بھر اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے تو بھی اس کے دودھ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ جو ایک عام رواج بنا ہوا ہے، ذہن میں بات آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، عام رواج بنا ہوا ہے دودھ بخشوانے کا، دودھ بخشوانا۔ یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے ماں سے کہتا ہے میرا دودھ بخش دو، اور ماں کہتی ہے میں نے بخش دیا، تو سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نے دودھ بخشوا لیا۔ یہ دودھ اس کے بخشنے سے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا احسان ختم ہو جائے گا۔ یہ خالی غلط رواج ہے، ایک ایسا ہی ایک تصور ہے۔ ماں سے دودھ بخشوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ زندگی بھر آپ خدمت کرتے رہیں تب بھی ان کا احسان رہے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے دودھ بخشوانا، وہ ایک احساس دلانے کے لیے کہ ماں کا تمہارے اوپر اتنا احسان ہے کہ جب تک وہ دودھ بخشے گی نہیں تمہاری مغفرت نہیں ہوگی۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے، دودھ بخشوانے کا ایسا کوئی شرعاً حکم نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس ماں نے آپ کو دودھ پلایا ہے اور اپنی پوری زندگی تمہارے پیچھے لگا دی ہے، اس کی خدمت کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر کے 7 حج کرایا، 7 حج کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم نے 7 حج کرائے، لیکن ماں نے جو تمہیں اپنے پیٹ میں رکھ کر کے جو جھٹکے محسوس کیے، ایک جھٹکے کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ اس کی جو تکلیف اس نے اٹھائی ہے، اس کی تکلیف کا تم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ ماں کا بہت بڑا حق ہے، اس لیے کہ انہوں نے دودھ پلایا ہے۔ تو یہاں دودھ پلانے کی جو مدت ہے، جس کو مدت رضاعت کہا گیا، اس کا خاص حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ضمناً یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہی چلیں گے تو اس میں سب کا بھلا ہے، ماں کا بھی بھلا ہے، باپ کا بھی بھلا ہے، اولاد کا بھی ہے۔ ایک گھر کے اندر ایک بہترین نظام قائم کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک دوسری بات یہ آتی ہے کہ جیسے اگر ماں دودھ نہ پلانا چاہے، ماں اگر دودھ نہ پلانا چاہے، اگر کسی مجبوری کی یعنی بیماری یا کوئی ایسی تکلیف ہے کہ وہ دودھ نہیں پلانا چاہ رہی، تو کیا کریں؟ تو اس سلسلے میں بدرجہ مجبوری حکم یہ ہے کہ کسی دایا کو ذمہ داری دے دیں۔ دایا ہوتی تھی، آج بھی شاید آج بہت کم ہے۔ پہلے زمانے میں ایک کوئی عورت ہوتی تھی جو بچی کی پرورش بھی کرتی تھی، وہی دودھ بھی پلاتی تھی، جیسا کہ خود ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بچپنے کی سیرت میں موجود ہے کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس دور میں ایک رواج ہی تھا کہ ماں کم پلاتی تھی، اور یا تو ماں کو اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ ماں کسی دوسرے کو دے دیتی تھی، وہ دودھ پلاتی تھی اور وہی ان کی تربیت بھی کرتی تھی۔ اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہوتی تھی کہ گاؤں دیہات میں جو چھوٹا سا دیہات ہوتا تھا، وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہوتی تھی اور بچوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی تھی۔ اس لیے مکہ والے اپنے بچوں کو وہ دایا کو دے دیتے تھے تاکہ وہ گاؤں میں لے جا کر کے دودھ بھی پلائیں اور ان کی پرورش کریں۔ وہ ایک اس وقت رواج تھا۔ بہرحال یہاں شریعت کا حکم بھی یہ ہے کہ اگر ماں کو کوئی تکلیف ہے تو باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا کہ اب نہیں تم کو پلانا ہی پڑے گا، ایسا زبردستی نہیں، بلکہ اس کے لیے انتظام کرے۔ وہی یہاں پر حکم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال۔ اس سے ایک حکم یہ ثابت ہو رہا ہے کہ بچے کے دودھ پلانے کی مدت جو ہے 2 سال ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی حکم ہے کہ 2 سال تک ماں دودھ پلائے۔ لیکن آگے سورہ احقاف کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے۔ تو اس آیت کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصل تو 2 سال ہے دودھ پلانے کی مدت، لیکن دودھ چھڑانے تک جو ہے، کیونکہ ایک بیگ بچہ چھوڑتا نہیں ہے اور ایک بیگ چھڑا نہیں سکتے، تو اس کے لیے آہستہ 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 چھڑاتے چھڑاتے ادھر 6 مہینے اس کو اور لگ جائیں گے تو کوئی حرج نہیں، یعنی 2.5 سال پورے ہو جائیں گے، 30 مہینے۔ تو 30 مہینے تک یہ بچے کی مدت رضاعت اس کو کہتے ہیں۔ مدت رضاعت یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے، اور اس درمیان کچھ خاص احکام بھی ہیں، کیونکہ رضاعت کا مسئلہ بھی، اگر کسی دوسری خاتون نے بچے کو دودھ پلایا، ماں نے نہیں پلایا، یا ماں نے تو پلایا لیکن دوسری عورت نے بھی پلایا، تو اب وہ بھی رضائی ماں بن گئی۔ رضائی ماں اس کو، یہ تو جس سے بچہ پیدا ہوا وہ حقیقی ماں ہو گئی، اور جس نے دودھ پلایا ہے وہ رضائی ماں ہو گئی۔ رضائی ماں کا مطلب دودھ جنہوں نے پلایا ہے وہ بھی ماں کی منزل میں ہو گئی۔ تو اس کے لیے بھی وہ احکام ہوتے ہیں کہ اب جب نکاح اور شادی کا مسئلہ آتا ہے تو جس طرح حقیقی ماں کے اولاد یعنی سگی بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح سے رضائی ماں کی بیٹی سے بھی اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ رضاعت کے مسائل آتے ہیں، اس میں بھی کافی تفصیلات ہیں۔ ابھی یہاں صرف اور صرف یہ دودھ پلانے کی مدت اور ساتھ ہی ساتھ
ایک دوسرے پر ضرر نہ ہو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اس کے متعلق یہاں پر احکام بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حسب دستور، یعنی جب ماں دودھ پلا رہی ہے تو اب شوہر یعنی اس بچے کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کا بھی خرچہ اٹھائے اور اس کی ماں کا بھی خرچہ اٹھائے۔ بیوی ہونے کے حیثیت سے ویسے بھی اس کے ذمے نان و نفقہ ہے، خرچہ ہے، لیکن اگر ساتھ ہی ساتھ وہ مطالبہ کرتی ہے کہ نہیں مجھے دودھ پلانے کا بھی الگ سے خرچہ چاہیے، تو اب وہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ خرچہ بھی اسے دے۔ یہاں پر اس کو مطالبے کا حق حاصل ہے، کیونکہ اس کا خرچہ باپ کے ذمے ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر، یعنی ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق ہی اس کو حکم دیا جائے، زبردستی نہ کیا جائے۔ جیسے ابھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ اگر ماں کسی تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے اور بچے کو وہ دودھ نہیں پلانا چاہ رہی تو اس پر زبردستی بھی نہیں کر سکتا باپ، بچے کا باپ، بلکہ اس کے لیے کوئی دوسرا انتظام کرے۔ لا تضار والدۃ بولدها، اس کے بچے سے ماں کو ضرر نہ دیا جائے، یعنی بچے کی ماں کو تکلیف نہ دی جائے کہ نہیں تم کو پلانا پڑے گا، نہیں پلاؤ گے تو ماریں گے، تکلیف دیں گے ضرر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اسے تکلیف نہ دی جائے۔ یہی کیا کم اس کا ہے کہ اس نے بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک برداشت کیا اور اس سے بچے کی پیدائش ہوئی، لہٰذا اب دودھ پلانے کے لیے اس پر ضرر نہ دیا جائے، انہیں اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ ولا مولود له بولدہ، اور اسی طرح سے اولاد والے کو اس کی اولاد سے ضرر نہ پہنچائی جائے، یعنی باپ کو بھی یہ تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ اگر وہاں پر وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خرچہ دے سکے تو اس پر زبردستی نہ کرے، عورت خود جو ہے وہ فی سبیل اللہ یا اللہ کی رضا کے لیے بچے کو دودھ پلا دے۔ یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جیسے اگر کوئی عورت ضد پکڑ کر کے بیٹھ جائے کہ نہیں مجھے خرچہ دیں گے تبھی میں دودھ پلاؤں گی، نہیں تو نہیں، اور وہ بچے کا باپ یعنی اس کا شوہر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ خرچہ دے سکے، تو اب اس صورت میں وہ بچے کا نقصان ہوگا، اس لیے فرمایا جا رہا ہے باپ کو بھی تکلیف نہ دو کہ وہ ابھی پوزیشن میں نہیں۔ ہاں اگر اس کے پاس موجود ہو کر کے نہیں دے رہا ہے تب تو پھر بدر اصرار سے اس کو لیا جا سکتا ہے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، ہاں بچے کے متعلق اولاد اپنی اولاد جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے، یعنی جو باپ اگر موجود نہیں ہے، باپ موجود نہیں رہا تو باپ کا جو وارث ہوگا وہ یہ ذمہ داری لے گا، یعنی بچے کی پرورش اور بچے کے دودھ پلانے کا خرچہ وغیرہ سب۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور جو پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے کم سے کم 2 سال تک پلائے اور 2 سال کے بعد وہ دودھ چھڑا سکتے ہیں، اس میں دونوں کی رضامندی سے اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ کم سے کم جو ہے، کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، لیکن یہ آخری مدت جو ہے وہ 2 سال کی ہے کہ 2 سال کے بعد اب اس کو چھڑانے کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ چھوڑتے چھوڑتے 2-4 مہینے کبھی 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ 2.5 سال کے بعد اب دودھ نہیں پلانا ہے، کیونکہ اب اس کی غذا دوسری ہو چکی ہے۔ یہ بھی قدرت کا نظام ہے کہ 2.5 سال کے بعد اب ماں کا دودھ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس کے لیے اب فائدہ مند نہیں ہے بلکہ بسا اوقات نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ اب 2.5 سال کے بعد دودھ نہ پلائے، ان کو چھڑا دیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو۔ یعنی اگر یہ تو میں نے شروع میں بیان کر دیا کہ جیسے کہ بچے کی ماں اگر کسی تکلیف میں یعنی بیماری میں ہے، وہ دودھ نہیں پلانا چاہ رہی تو دایا کا انتظام کرے اور اس دائی کے لیے جو بھی خرچہ دینا ہو یا اس کے لیے جو بھی معاوضہ متعین ہو وہ دے دیں اور وہ دایا دودھ پلائے گی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان لو، جانتے رہو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔
یہ پوری آیت کا ایک ترجمہ اور ایک مختصر تفسیر میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس میں خاص طور پر بچے کی رضاعت یعنی دودھ پلانے کے متعلق خاص احکام بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے، اسی کے مطابق یہ نظام اسلام جاری ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً سارے مسلمانوں کے گھروں میں یہ نظام جاری ہے۔ الحمدللہ آج بھی جو بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو کہنا نہیں پڑتا ہے کہ تم کو دودھ پلانا پڑے گا، زبردستی کچھ خود ہی ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں۔ یہ بھی قدرت کا ایک نظام دیکھیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے ماں کے دل میں اس کی محبت اور رحم ڈال دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، ورنہ ماں کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو دور کر دے، نہیں اس کو لے جا کے کہیں کہیں کچھ ابھی کبھی خبر ملتی ہے کہ کوئی بچے کو پھینک کے چلے آئے۔ یہ سب جو ناجائز طریقے سے جو معاملات ہوتے ہیں وہیں پر ہوتا ہے، ورنہ جائز اور صحیح طریقے سے جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے یہ قدرتی نظام ہے کہ اس بچے کی محبت ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، تو پھر وہ بچے کے بغیر ماں رہ نہیں سکتی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس ماں سے بچے کو دور کر دیا جائے تو بالکل وہ بے چین ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے۔ باپ تو تھوڑی دیر برداشت کر سکتا ہے لیکن ماں برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں سے اگر بچے کو دور کیا جائے تو ماں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ قدرت نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا ہے، محبت پیدا فرما دی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کئی مواقع پر اس کا بھی ذکر آیا ہے، تم اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ اللہ کا کیا کیا احسان، اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر احسان یاد کرو۔ یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے کہ آپ جب بچے تھے، ابھی جوان نہیں تھے، ابھی تو الحمدللہ کڑیل جوان ہو گئے، طاقت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب بچے تھے اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ استنجا ہو جائے تو صاف صفائی نہیں کر سکتے۔ وہ ماں ہے جو اپنی نیند کو قربان کر کے تمہاری صاف صفائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تمہارے پر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ تمہاری جب پیدائش ہوئی تو ماں کے دل میں رحم، ماں کے دل میں تمہاری محبت اللہ نے ڈال دی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ماں اس وقت تک تمہاری پرورش کرتی رہتی ہے جب تک تم خود سے اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ یہاں تک کہ اکثر تو یہ بھی ہے کہ بچہ جوان بھی ہو جائے تب بھی ماں یہی چاہتی ہے کہ میں بچے کو اپنے نگاہوں کے سامنے اس کی پرورش کرتی رہوں۔ اسی لیے آج میں خاص طور پر اپنے جوانوں سے کہوں گا، بہت سارے آج کے نوجوان ماں کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے۔ باپ کو تو خیر ٹائم نہیں رہتا ہے، اس لیے باپ اپنے کام پہ، جاب پہ یا اپنے بزنس میں مصروف ہیں، ماں گھر میں رہتی ہے۔ بچوں کو یہ ضروری ہے کہ ماں کا خیال کر کے گھر آتے جاتے رہنا چاہیے۔ آتے جاتے مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر کہیں پر آپ چلے گئے اور ادھر ماں کا دل دھڑکتا ہے، پتہ نہیں میرا بچہ کہاں ہے۔ ماں کا دل اس لیے دھڑکتا ہے کہ حالات کو دیکھ کر کے ماں اس لیے پریشان رہتی ہے کہیں میرے بچے کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے۔ لیکن آج کل کے بچے سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کو ٹائم مل گیا تو رات بھر گھومتے رہیں، رات بھر ادھر ادھر مٹر گشتی کرتے رہیں گے، اور ادھر ماں پریشان رہتی ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے۔ یہ سب فطرت، یہ اخلاق چھوڑ دو۔ جہاں تک ہو سکے اپنا وقت ماں باپ کے ساتھ زیادہ گزارنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ دوستوں کے ساتھ دوستی وقتی طور پر ٹھیک ہے دل بہلانے کے لیے، لیکن پوری رات دوستوں کے ساتھ گھومتے رہنا، پوری رات ادھر ادھر وقت ضائع کر دینا، اور ادھر ماں پریشان ہے، بچہ نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے۔ اب وہ زیادہ کڑک بول نہیں سکتی، زیادہ کڑک بولیں گے تو ماں کو ڈانٹ دیں گے، تو ماں ڈر کی وجہ سے کچھ بولتی نہیں ہے۔ یہ سب اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو وہ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم اگر ماں کا خیال رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں دولت کو ڈال دے گا۔ آج جس دولت کے لیے لوگ بڑے بڑے پریشان ہیں، وہ ماں کی خدمت اور ماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تمہیں ویسے ہی عطا فرما دے گا۔ لیکن خیال کرو، ماں کی طرف پوری توجہ رکھو، خاص طور پر ان کا دل نہ دکھے، اور ماں اگر پریشان ہے تو اس کی پریشانی کیا ہے اس کو سمجھو۔ کبھی کبھی جب ماں بولتی ہے بیٹا جلدی آ جاؤ تو اسی کو ڈانٹ دیتے ہیں، ارے تم چپ سو جاؤ نا، تم کو کیا کرنا ہے، میں کہاں ہوں کیا ہوں۔
یہ کیوں ڈانٹتے ہیں آپ؟ آپ کو نہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ وہ نیند نہیں آتی ہے؟ یہ سارے بچوں کا آج حال یہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ماں کا درد ہے، ماں باپ کا درد ہے۔ ماں باپ کا درد کوئی جلدی محسوس نہیں کرتا ہے، بچوں کو کب احساس ہوتا ہے؟ جب وہ خود باپ بنتے ہیں تب انہیں احساس ہوتا ہے، اور جب تک جوانی ہے احساس نہیں ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اب ہماری جوانی ہے، جیسا چاہیں ہم رہیں۔ ایسا نہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے خاص طور پر ماں باپ کا لحاظ کریں، خیال رکھیں، اور خاص طور پر ماں کا دل بہت ہی نرم ہوتا ہے، ماں کا دل بہت ہی نازک ہوتا ہے، اس دل کو سنبھالنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ماں کا دل اگر سنبھال لیا تو اللہ تعالیٰ بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ ماں ایک شخص کو بلا رہی تھی، لیکن وہ اپنی عبادت میں مصروف تھے، زاہد تھے، یعنی ان کو عبادت کا شوق تھا، عبادت میں مصروف تھے، ماں کے بلانے پر بھی نہیں آئے۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ وہ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے، لوگ وہاں ڈھونڈتے ہوئے آئے اور انہی کو پکڑ لیا اور ان کو مارنا شروع کر دیے۔ اصل میں ایک شخص جو ہے کہیں کسی گھر میں چوری کر کے جب لوگ اس کو پکڑنے آئے تو وہ بھاگا تو وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک آئے اور دیکھے یہ شخص جو نماز پڑھ رہا تھا، ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی شخص ہے جو چوری کر کے اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہاں نماز پڑھتے کھڑا ہے۔ بس اس کو مارتے رہے۔ وہ کہتے رہے کہ بھائی میں چور نہیں ہوں، بولے نہیں تو ہی چور ہے، مارتے رہے۔ اس کے بعد بہت دیر کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ماں نے مجھے بلایا تھا، میں ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا، اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ بظاہر وہ عبادت تھی، اللہ کی عبادت میں، لیکن ماں نے جب بلایا تو وہ ماں کے بلانے کی طرف توجہ نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت بھی پسند نہیں ہے کہ ماں کی خدمت چھوڑ کر کے عبادت، اور وہ بھی نفل عبادت تھی، نفل نماز تھی، جا کے اپنی ماں کی بات سن کر کے پھر آتے عبادت کرتے، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ سزا دکھا دی۔ اس لیے یاد رکھو، ماں نے اگر بلایا فوراً آ جاؤ، کہ ہو سکتا ہو ماں کی کوئی ایسی حاجت، کوئی ضرورت ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں پانی کے لیے ترس رہی ہو اور بیٹے کو بلا رہی ہو، اور اس نے کہا نہیں کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور بہت خراب پوزیشن ہے، تم آج بس ماں کہتی ہے کہ آ جاؤ بیٹا، اس لیے کہ وہ ٹینشن نہیں دینا چاہتی، اور جب وہ آیا پتہ چلا ماں کی روح نکل گئی۔ کبھی کبھی ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے، اس لیے خیال رکھو، فکر رکھو کہ ماں نے اگر بلایا ہے تو فوراً ہم کو پہنچنا ہے۔ دوستوں کی دوستی تو یہ ایسی ہی ایک دل بہلانے کے لیے، مگر ماں باپ کا احسان زندگی بھر ہم چکا نہیں سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کے لیے اللہ کی ایک بڑی نعمت ہیں، اللہ کی نعمت ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کوہ طور سے اتر رہے تھے، طور پہاڑ پہ اللہ سے ہم کلامی کے لیے طور پہاڑ پہ جاتے تھے، اور جب طور پہاڑ سے اتر رہے تھے تو آپ کا پیر پھسلا، جیسے ہی پیر پھسلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئی، اے موسیٰ اب سنبھل کے پیر رکھو، اس لیے کہ تم کو دعا دینے والی کا انتقال ہو چکا ہے۔ یعنی ان کی والدہ جب تک موجود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی دعائیں رہتی تھیں، اور ادھر پیر پھسلا تو اللہ نے فرمایا کہ تم کو جو دعا دیتی تھی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لہٰذا اس سے یاد رکھو، آج ہم بہت ساری بلاؤں اور مصیبتوں سے بچتے ہیں تو یہ ماں باپ کی دعاؤں کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ بہت سارے آفات و بلیات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرماتا ہے، وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھو لوگ جو ہے ایک عالم کے پاس، ایک امام کے پاس دعا کے لیے چٹھیاں لے کے جاتے ہیں، حضرت آج ہمارے لیے دعا کیجیے، امام صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے۔ امام صاحب کے پاس، خطیب صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس دعا کے لیے چٹھیاں لے جاتے ہیں، لیکن ماں باپ گھر میں موجود ہیں، کبھی ان سے کہتے نہیں ہیں۔ عالم سے، امام سے دعا کرانے کے لیے کہیں قرآن میں، حدیث میں ذکر تو نہیں آیا، وہ دعا کر دیں الگ بات ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا الگ مسئلہ ہے، لیکن ماں باپ کی دعا کی قبولیت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ نے اگر تمہارے لیے دعا کیا تو وہ ایک نبی کی دعا کا اثر رکھتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ جو ماں باپ موجود ہیں جن کے بھی،
ان کے لیے غنیمت ہیں، ان کا اچھا خیال رکھیں، ان کی بات سنیں، ان کی نصیحت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ماں باپ جو نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو وہ اپنے تجربات پیش کرتے ہیں، اپنے تجربے پیش کرتے ہیں، کبھی وہ بھلا کے خلاف نہیں چاہتے، برائی نہیں چاہتے اولاد کی، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا بھلا ہو جائے، بچہ چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر ماں باپ اپنے بچے کی بھلائی چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ماں باپ کا خیال رکھیے، اور خاص طور پر ماں کا دل مت دکھائیے، اور ان کی طرف بھرپور آپ توجہ کرتے رہیں، ان کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ کافی مزیدا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض۔ یا اللہ ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما، اسلامی احکام ہمارے ذہن و دماغ میں بسا دے، سیرت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے اندر بہترین اخلاق پیدا فرما دے، اچھے اخلاق والا ہمیں بنا دے، ہماری اولاد کو اچھے اخلاق والا بنا دے، یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے رمضان شریف کے روزے، قرآن کریم کی تلاوت، نمازیں، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف، ساری نیکیاں قبول فرما، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم سب کی روزی میں، روزگار میں، عمر میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچا، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا محتاج رکھ، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر بیماری سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ یا رحمان و رحیم ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ، صحت و عافیت و تندرستی عطا فرما، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔